इंतजार की घड़ियां खत्म। आज से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल शो का शानदार फजाई मुजाहिरा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की ज़रिए सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं, बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड के साथ जो कल मैच है उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की होम ग्राउंड में होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अपनी पाकिस्तान टीम से, वो इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी उठाएगी। I'm excited about the match but I'm more excited about the Champions Trophy। साथ में पाकिस्तान की टीम अगर अच्छा प्ले कर ले तो फिर बहुत अच्छा होएगा। जी बिल्कुल, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। वी आर सो एक्साइटेड फॉर चैंपियन ट्रॉफी एंड बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान टीम एंड बाबर आजम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा दंगल, शायकीन क्रिकेट चौकों और छक्कों की बारिश देखने के लिए बेताब। इवेंट का पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। लाहौरियों ने भी शाहीनों से जीत की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं पाकिस्तान आज का मैच भी जीतेगा और ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड का स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपना इफ्तिताही मैच 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया गया। प्रोमो में तमाम टीमों के खिलाड़ी एक्शन में दिखाए गए। प्रोमो में चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए पेश किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों के नाम से वॉल ऑफ क्रिकेटर्स बना दी गई। वॉल का मकसद खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी, गैर मामूली कामयाबियों को उजागर करना है। वॉल ऑफ क्रिकेटर्स पर मिसबाह उल हक, शुएब अख्तर और T20 वर्ल्ड कप की यादें शामिल। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा। पीसीबी हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले इंतजामिया शायकीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर होगा। जोर पकड़ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज बादल बरसने की पेशगोई। उधर फजाई आलूदगी ने शहर में डेरे जमा दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। आलूदा फजा से नाक, कान और गले की बीमारियां आम। शहरियों के लिए अच्छी खबर है। आज से शहर में इलेक्ट्रिक बसें फराटे भरेंगी। इलेक्ट्रिक बस के रूट्स पर शेल्टर्स बनाने का काम जारी है। मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की तस्वीर वाली फ्लैक्सिस आवेजा। पंजाब यूनिवर्सिटी के 15 नंबर स्टॉप पर आजमाइशी टक बॉक्स भी कायम। टक बॉक्स मुसाफिरों के लिए जदीद तिबी सहूलियात के नए दौर का आगाज। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन हस्पताल का संगे बुनियाद रखा। सरबराह बदरजी ग्रुप भी मरियम नवाज के हमरा थे। सऊदी जर्मन हस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग़्ज़, हस्त, गालिम गलोच, बदतमीज़ी के सिवा कुछ नहीं आता। सदर नोनिक मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी फलाह के मनसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। दिन की रोशनी में शेरों के जलसे होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स कल तक नून लीग को ख़त्म कर चुके थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने वज़ीर आला के नारोवाल जलसे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि इन तज्जिया नगारों की आंखें खोलने के लिए जलसा ही काफ़ी है। मरियम नवाज की 1 साला कारकर्दगी ने इन सब को गलत साबित कर दिया। गवर्नर पंजाब से बांग्लादेशी वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत फ़खरुल आलम खान ने की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत के आने से दोनों ममालिक के दरमियान नई राहें खुली हैं। उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश से इस तरह के वफूद के दौरे जारी रहेंगे।
ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں آئین کی حکمرانی ہو، الیکشن میں جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کنونشن سے خطاب، کہا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں اور نہ کوئی کسی کا غلام ہے۔ شہباز شریف جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ کسی اور کا حق ہے۔ اس پورشن کو مکمل نکالا جو پہلے ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ فائنل ورژن جس وقت آیا اور اسمبلی میں پریزنٹ ہوا تو جس کمیٹی نے جو ورژن بھیجا تھا وہ ورژن نہیں تھا جو اسمبلی کے اندر اسمبلی کی کمیٹی نے اپروو کر کے سارے ممبران نے ان کو بھیجا تھا۔ ممبران کے سامنے جو ورژن آیا تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا۔ 26ویں ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، سب کو پتا ہے کس طرح یہ ترمیم پاس کرائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کنونشن سے خطاب، کہا کہ اگر ہماری سیٹیں ہمارے پاس ہوتی تو مولانا صاحب اور مینگل صاحب کے ووٹ ڈالنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ تمام اضلاع میں ویمن پروٹیکشن سینٹرز قائم کیے جائے، زیادتی اور تشدد کی شکار خواتین کو مفت قانونی معاونت فراہم کی جائے۔ بجٹ اجلاس میں خواتین کے تحفظ پر حنا پرویز بٹ کی اہم تجاویز، کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ خواتین کو محفوظ اور با اختیار ماحول فراہم کرنا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا وائس چانسلرز کانفرنس کا انعقاد، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی کانفرنس میں شرکت، کہا کہ سابقہ دور میں جان بوجھ کر وائس چانسلرز کی مستقلی پر توجہ نہ دی گئی، تمام وی سیز اپنی قابلیت اور میرٹ پر منتخب ہوئے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں ستھرا پنجاب مہم کا جائزہ لیا۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ صفائی کرنے سے زیادہ اسے برقرار رکھنا اصل ٹاسک ہے۔ صوبائی وزیر کی سی اوز کو گندگی کے ہاٹ سپاٹس کی مسلسل نگرانی کی ہدایت۔ محکمہ توانائی پنجاب کے منصوبے کھٹائی میں پڑنے لگے، متعدد منصوبوں سے 21 کروڑ روپے کی کٹوتی، پی این ڈی بورڈ اور انرجی ڈپارٹمنٹ کی مشاورت سے منصوبوں کی فنڈز میں کٹوتی کی گئی، فنڈز کی کٹوتی سے منصوبے تاخیر کا شکار۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی، سیلز ٹیکس رولز 2006 میں مزید ترمیم کر دی گئی، کاروباری جگہوں کو سیل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ایف بی آر کو دے دیا گیا۔ اب متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کرے گا، مقررہ وقت کے اندر اس کی ادائیگی پر کاروباری جگہ ڈی سیل کر دی جائے گی۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی بیماری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہیپاٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام کا جائزہ لیا، کہا ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند لائف سٹائل اپنانا ہوگا۔ چلڈرن ہسپتال کی معاونت سے روڈ میپ تیار کیا جائے، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، وزیر صحت نے کہا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہر ممکن سپورٹ مہیا کرے گا، بچوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ بد انتظامی کا شکار، ہسپتال میں گندگی کے ڈھیر سے تعفن پھیلنے لگا، ہسپتال کے متعدد واش رومز میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نل کے خراب ہونے سے پانی گراؤنڈز میں جمع ہونے لگا، انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ایم ایس اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ، کمشنر سوشل سیکیورٹی پنجاب محمد علی کا نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ کیا گیا، کمشنر محمد علی نے ٹریننگ کا جائزہ لیا، کہا کہ ٹریننگ سے ہسپتال میں سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ، 8,500 گھر زیر تعمیر اور 13,000 درخواست گزاروں کو قرض کی رقم منتقل کر دی گئی، مجموعی طور پر 11 ارب سے زائد رقم اب تک قرض کی مد میں جاری کی جا چکی ہے۔
وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا. DG LDA طاہر فاروق بھی وائس چیئرمین کے ہمراہ تھے. وائس چیئرمین نے فیروز پور روڈ، سلمان پارک، نشتر کالونی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. صاف ستھرا لاہور مشن DC سید موسیٰ رضا کا ماڈل ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا. والٹن روڈ اور شنگھائی پل نالہ پر صفائی اقدامات کا جائزہ لیا. والٹن کنٹونمنٹ بورڈ صفائی اقدامات میں بہتری لائے، DC کی ہدایت. یوٹیلیٹی اسٹور کے 3200 ڈیلی ویجز ملازمین نوکری سے برخاست. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کی تنخواہیں اور اخراجات اسٹورز اپنے منافع سے خود ادا کرتے ہیں. ملازمین کا 27 فروری کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان. جلساز مافیا کے نت نئے حربے ناکام. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا اقبال ٹاؤن اور شالامار ٹاؤن میں چھاپا مارا گیا. ترجمان کے مطابق 350 کلو ناقص کیچپ، 50 کلو مایونیز اور ممنوعہ چائنا نمک طلب کر دیا. صفائی کے ناقص انتظامات پر یونٹس کو 2 لاکھ روپے کے جرمانے. چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہسپتال کے زیر اہتمام جودھو دھیر میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مختلف طبی شعبوں کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا جائزہ لیا. 500 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی. موٹر سائیکل چلائیں یا رکشہ دوڑائیں، ہیلمٹ پہننا معمول بنائیں. CTO لاہور کا ٹاؤن شپ سرکل کا دورہ کیا گیا. ڈاکٹر اطہر وحید نے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے. کہا کہ ہیلمٹ پہننے کی 1 ہفتہ آگاہی مہم چلائیں گے. آئندہ پیر سے خلاف ورزی پر چلان ہاتھوں میں تھمائیں گے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے افسران اور انتظامی امور کے لیے گاڑیاں مانگ لی. لاہور کے لیے 36 گاڑیوں سمیت 319 سنگل کیبن اور ڈبل کیبن گاڑیاں طلب. ایڈیشنل IG CCD نے ڈیمانڈ بھجوا دی. شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول. نواکوٹ میں چور شہری کے گھر سے 1 کروڑ روپے مالیت کی نقدی اور طلائی زیورات لے اڑے. کہنا میں ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 65 لاکھ روپے کے طلائی زیورات لے گئے. پولیس اندراج مقدمہ تک محدود. لاہور پولیس کی پتنگ بازی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں. رواں سال 440 افراد گرفتار ہوئے، 429 مقدمات درج کیے گئے. پولیس اہلکار سوشل میڈیا پر حکومت مخالف پروپیگنڈے کے مرکزی کردار. ریاست مخالف سرگرمیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف مواد کی تشہیر پر IG کا نوٹس. اہلکاروں کے ذاتی اور سرکاری سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی نگرانی کا حکم دے دیا. IG پنجاب کا زیر تکمیل سمارٹ پولیس اسٹیشن اسلام پورہ کا دورہ کیا گیا. ڈاکٹر عثمان انور نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. فرنٹ ڈیسک، انتظار گاہ، انویسٹیگیشن رومز، حوالات اور مال خانہ کا معائنہ کیا. IG پنجاب کی سمارٹ پولیس اسٹیشن کا تعمیراتی کام رواں ماہ مکمل کرنے کی ہدایت. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں بھرتیاں. کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبلز، کانسٹیبل ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے جسمانی ٹیسٹ. ریکروٹمنٹ بورڈ بھی شامل. سینئر افسران کی زیر نگرانی امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹ کیے گئے. لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات. امیدوار ووٹرز کو اپنے اپنے منشور پر قائل کرنے میں مصروف. صدارت کے لیے ملک آصف نسوانہ اور ثاقب اکرم گوندل کے درمیان 1-1 مقابلہ. انتخابات 22 فروری کو ہوں گے. سیکرٹری اسپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس ہوا. 28 زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکس اور چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا. سیکرٹری اسپورٹس پنجاب کے افسران کو زیر تعمیر اسپورٹس اسکیموں کو بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت.